آج ایک ہی دن میں میرے کپتان کے لیے 4 بری خبریں سامنے آئی ہیں۔ ظاہری بات ہے کچھ جگہوں کے اوپر اس کی اتنی پروپیگیشن نہیں کی جاتی، نہیں بتایا جاتا، لیکن ہم آپ کو اس کی ساری تفصیلات بتاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے ایک ہی دن کے اندر۔ ہم نے جو ہے اب اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ جے میں کچھ نہ کیتا تو پھر واقعی مجھے پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے میرے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ابھی دن چل رہا ہے، اللہ کرے آگے اور ان کے لیے کوئی بری خبر نہ آئے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج ایک ہی دن میں میرے کپتان کے لیے 4 بری خبریں سامنے آئی ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح ہوا کس طرح۔ ظاہری بات ہے کچھ جگہوں کے اوپر اس کی اتنی پروپیگیشن نہیں کی جاتی، نہیں بتایا جاتا، لیکن ہم آپ کو اس کی ساری تفصیلات بتاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے ایک ہی دن کے اندر۔ اب سمجھ نہیں آ رہی شروع کہاں سے کریں، تو میں جو زیادہ بری خبر نہیں ہے وہاں سے شروع کرتا ہوں، پھر آگے اس کو اور مزید لے کے جاتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو شوگر کمیشن کے حوالے سے نیب کی تحقیقات چل رہی تھی، اس کے اندر میرے کپتان کے اب تیسرے وزیر کو بھی جو ہے وہ انکوائری کے لیے بلا لیا گیا ہے۔ اب شوگر کمیشن رپورٹ کے اندر جو کچھ آیا تھا اس میں جہاں پہ شوگر انڈسٹری جو ہے، چینی بنانے والے جو کارخانے ہیں، ان کے حوالے سے تحقیقات تو چل ہی رہی تھی، جس میں جہانگیر ترین، حمزہ شہباز شریف گروپ اور بھی دیگر کئی لوگ ہیں۔ وہیں پہ پنجاب کی کابینہ کی طرف بھی جو ہے وہ فوکس آیا ہے کہ آخر یہ سبسڈیز اپروو کس طرح ہوئی تھی، لیکن یہ معاملہ اب چلتے چلتے تیسرے وزیر تک آ گیا ہے۔ ایک اس سے پہلے جو 2 وزراء جن کو بلایا گیا تھا، اس میں سمیع اللہ چودھری صاحب جو وزیر خوراک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں اسلم اقبال صاحب جو وزیر انڈسٹریز ہیں، ان کو انکوائری کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن اب وزیر اریگیشن محسن لغاری صاحب کو بھی جو ہے وہ تحقیقات کے لیے 4 مئی کو نیب نے طلب کر لیا ہے۔ تو جو معاملہ دراصل میں شروع ہوا تھا کہ اس کی تحقیقات جو ہیں وہ جہانگیر ترین یا ان کارخانوں کے جو مالکان ہیں ان تک چلیں گی، شوگر ملز تک چلیں گی، وہ معاملہ پنجاب کابینہ کے اندر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ پہلے ہی بتا دوں کہ پنجاب کے حوالے سے سچویشن کافی ٹینس ہوئی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق جو میری سورسز سے بات ہوئی ہے اس میں اس وقت لاہور کے اندر مختلف قسم کی چہمگوئیاں چل رہی ہیں عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے اور پنجاب حکومت کے حوالے سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے خود پچھلے 24 گھنٹے میں کئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی کالز آئیں اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جناب ہو کی رہے، تو میں نے ان سے کہا جی آپ بھی تماشا دیکھیں، ہم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں اور بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ میں آپ کو آنے والے دنوں میں بتاؤں گا، ابھی بتا نہیں سکتا، لیکن پنجاب کا جو اس وقت گڑھ ہے وہ مزید ہاٹ ہو گیا ہے، اور آگے چل کے اس کی ایک اور وجہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ تو تھی پہلی بری خبر جو کپتان کے لیے آج کے دن آئی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو بری خبر ہے وہ آئی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ مختلف کیسز تھے اور ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس کے اندر جو ہے وہ آج شہباز شریف کی ضمانت بھی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جو 2 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد گھڑیال صاحب تھے، اس کے اندر اس میں سپلٹ ڈیسیجن ہو گیا تھا۔ پہلے یہ خبر آئی کہ جی ان کو بیل مل گئی ہے، لیکن اس کے بعد پتہ لگا کہ نہیں، ڈیسیجن جو ہے وہ سپلٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جسٹس اسجد نے یہ کہا کہ جناب میں نے تو بیل نہیں دی، تو میرے نام سے کیوں منسوب کیا گیا ہے اس کو، جبکہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ سینئر ہیں جج، انہوں نے باقاعدہ طور پر بیل دے دی تھی، اور اس کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہوئی تھی کورٹ کے اندر، اور یہاں تک کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی بیل اپرووڈ آ گیا تھا وہاں پر۔ لیکن بہرحال اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے پاس گیا، اور انہوں نے 3 رکنی ایک بینچ بنایا جس میں جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز علی رضوی صاحب شامل تھے۔ انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی، کل بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور آج ہیئرنگ کے بعد جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان کی بیل جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ظاہری بات ہے میں یہ جب بات جانتا ہوں کہ ٹاپ حکومتی سطح تک جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی کہ شہباز شریف کو بیل نہ ملے، کیونکہ شہباز شریف کا باہر آ جانا اس موقع کے اوپر جب پنجاب کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے، اور جہانگیر ترین کا معاملہ بھی جو ہے وہ
کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے. اس موقع کے اوپر شہباز شریف کو بیل مل جانا جو ہے وہ حکومتی جو حلقے ہیں ان کے اندر کوئی زیادہ اچھے طریقے سے اس کو نہیں دیکھا جا رہا. سیاست کے اندر کیا تبدیلی آ سکتی ہے اس کی وجہ سے, یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. لیکن ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایک اور بھی جو ایک کیمپین اب چلے گی وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ چلے گی کہ لے جناب شہباز شریف باہر آ گئے, مریم نواز کے لیے بڑی پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ دیکھیں اب تو وہ بولیں گے نہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پروپیگنڈا پچھلے تقریباً 3 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ جناب یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اور اب نون میں سے شین نکلے گی تو یہ نکلے گا تو وہ نکلے گا. کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں ان کے آپس میں جو ہے وہ نظریات بالکل مختلف ہیں, لیکن قطعی طور پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مریم نواز جو ہے وہ شہباز شریف کو جو ہے کسی طرح دغا دے دیں یا ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں, ایسا ہو نہیں سکتا. اور یہ فیملی جو ہے آپس میں بڑی ویل کنیکٹڈ ہے, ویل جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان کا. تو یہ آپس میں بے شک اختلاف کریں گے لیکن بند کمرے میں کریں گے, اور جب انہوں نے سیاست کرنی ہوگی تو مل کے کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے اب کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کس طرح کاؤنٹر کرے گی کہ جی شہباز شریف صاحب باہر آ گئے, لو جی ہن شین جڑی ہے نا نکلنے لگی ہے نو نیچو, تو یہ کریں گے, یہ ظاہری بات ہے. لیکن آبویسلی اصل پریشانی جو ہے وہ کچھ اور ہے کہ جی شہباز شریف صاحب باہر کیوں آ گئے ہیں, آخر یہ کس طرح ہو گیا. اینی ویز, تو یہ 2 بری خبریں ہو گئی کپتان کے لیے. جو تیسری بری خبر ہے وہ آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. آپ جانتے ہیں کہ نوشیرہ جو کہ پرویز خٹک صاحب کا حلقہ بنتا ہے, جس کے انڈر صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی پی کے 63, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور بڑی ان کی پکی سیٹ تھی. وہ پکی سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہار گئی تھی, اور وہاں پہ عمر کاکا خیل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن لڑ رہے تھے. اختیار ولی جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے انہوں نے وہ الیکشن جیتا تھا. عمر کاکا خیل نے 17,023 ووٹ حاصل کیے تھے اور اختیار ولی خان نے 21,122 ووٹ حاصل کیے تھے. اور بہت بڑا ایک شوکر سامنے آیا تھا کہ جناب نوشیرہ کی سیٹ یعنی کے پی کے اندر سے سیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون جیتنے میں کامیاب ہوگی. وہ اس میں یہ حقیقت ہے کہ اس میں پرویز خٹک کے بھائی جو ہے لیاقت خٹک, انہوں نے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ ان کو نہیں کیا تھا, انہوں نے نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ کیا تھا. دونوں بھائیوں میں کچھ رفٹ چل رہے تھے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا تھا, لیکن اس ایکشن کا بنا کچھ نہیں, وہ معاملات جو ہے ویسے کہ ویسے ہی ادھر ہی فروزن ہوئے ہیں. اینی ویز, اس معاملے کو جو عمر کاکا خیل ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا کہ نہیں جناب یہ رزلٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں آیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹیمپرنگ ہوئی ہے, 40% پولنگ سٹیشنز کے اندر جو ہے وہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے, تو اس رزلٹ کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج وہ فیصلہ جو ہے سنا دیا ہے اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار اختیار ولی خان جو ہیں وہی پی کے 63 سے کامیاب ہوئے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی جو اپلیکیشن تھی اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ 3 بری خبریں ہو گئی. جو چوتھی بری خبر آ رہی ہے اس کا تعلق اس نظریے سے ہے کہ آپ کہاں سے کھڑے ہو کے اس خبر کو دیکھ رہے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور علی ترین کا جو معاملہ چل رہا تھا وہ آج کورٹ میں پیش بھی ہوئے, ان کو مزید بیل مل گئی ہے. اور بیل ملنے کے ساتھ ساتھ آج جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے اس میں سب سے پہلے تو ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ 21 تاریخ کو جو ہے جہانگیر ترین نے ایک افطار پارٹی رکھی ہوئی تھی اپنے گھر پہ, اور خبریں یہ آ رہی تھی کہ اس افطار کے لیے جو ہے وہ تقریباً 40 سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس افطار کو اٹینڈ کریں گے. اور جب وہ اٹینڈ کریں گے تو وہ ایک کلیئر کٹ سگنل جائے گا کہ یہ ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب میری اطلاعات کے مطابق پچھلے کئی دنوں سے اس کو کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ افطار پارٹی نہ ہو. اچھا, اب اس میں بیچ میں کچھ لوگ پڑے اسلام آباد میں جو عمران خان صاحب کے قریبی ہیں, وہ انہوں نے بیچ میں بہت ایفرٹ انہوں نے کی اور کوشش کی کہ یہ معاملہ کسی طرح تھم جائے, اور بالآخر وہی ہوا کہ معاملہ تھم گیا. اس 21 تاریخ کے افطار ڈنر کو جو ہے وہ اس کو کینسل کر دیا گیا. اچھا, اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ جو ہے وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب کچھ لوگ جو ظاہری بات ہے جہانگیر ترین کے خلاف ہے, اور جڑیاں مرضیاں افطار پارٹیاں کرو, کچھ بھی کرو, کوئی فرق نہیں پڑنا, ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ سیریس ہے, اور جس کے بعد جو ہے وہ گفت و شنید کی گئی اور سمجھایا گیا, بڑی کوششیں کی گئی. میری اطلاعات کے مطابق پنجاب سے اور لاہور سے بھی چند بڑے اہم لوگوں نے جو ہے وہ اس میں کردار اپنا ادا کیا, خاص طور پہ لاہور سے, جس میں میری اطلاع کے مطابق ایک سینئر صحافی نے بھی ایک اپنا کام دکھا دیا اس کے اندر. تو اس سلسلے میں اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج جہانگیر ترین جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے
تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اسلام آباد سے چند لوگوں نے یہ ایشورنسز دی ہیں کہ جی آپ کے گروپ کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جائے گی. تو اب اگر یہ ہو جائے گی, اگر یہ ملاقات ہو جائے گی جس طرح جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں, اور ڈنر بھی کینسل ہو گیا ہے, تو کیا اس کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کپتان نے جو ہے وہ جو بار بار کہتا ہے یہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اور کپتان کمپرومائز نہیں کرے گا, تو کپتان یہ نہیں کرے گا, تو کپتان نے جو ہے اب اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ جے میں کچھ نہ کیتا تو پھر واقعی مجھے پنجاب کے اندر اور اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے میرے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو کیا اب کپتان نے یہ واقعی یہ فیصلہ کیا ہے؟ اور اگر یہ یہی سب کچھ ہے جو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر میرا خیال میں صرف اس ایک ہفتے کے اندر اندر عمران خان صاحب کی حکومت نے کم از کم 2 دفعہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ جانے پہ وہ مجبور ہو گئی ہے. ایک سب سے پہلے جو ٹی ایل پی کا معاملہ تھا جس پہ وہ پہلے وہ کافی بڑکیں ماری گئیں کہ جناب بس ہم نے ان کو کالعدم کر دیا, اب کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی, نہ قرارداد پیش کی جائے گی. تو وہ کالعدم جو کیا گیا جماعت کو وہ بھی ختم ہوگا. اس سلسلے میں جو لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہوئے تھے وہ بھی چھوڑنا شروع ہو گیا, اور کافی بڑی تعداد میں انہوں نے چھوڑ دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرارداد بھی پیش کر دی گئی. تو وہ سب کچھ ہو گیا جس پہ پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا. اب اسی طرح جہانگیر ترین کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ جس طرح یہ کہتے تھے کہ جی ہو ہی نہیں سکتا, ہماری کون سی ملاقات, بس جی وہ جو بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. تو جہانگیر ترین صاحب تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب گل ساڑی سنی گئی ہے اور ہمیں سگنل آ گیا ہے, اور اب جو ہے وہ ملاقات ہو جائے گی. اب یہ اگر یہ ملاقات ہو جائے گی جس طرح جہانگیر ترین صاحب فرما رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ جا کے اپنے ووٹروں کو جواب کیا دیں گے؟ مجھے صرف یہ بتا دیجئے. تو کبھی بھی اسی لیے سیاست کے اندر ویسے ہے تو بے اصولی کی بات, لیکن سیاست میں اسی لیے کہتے ہیں کبھی بھی کوئی ریجڈ پوزیشن نہیں لیتے, کوئی اتنی سخت پوزیشن نہیں لیتے, کیونکہ کل کو آپ کو یو ٹرن مارنا پڑ جاتا ہے. تو خیر یو ٹرن تو بڑے ہوئے ہیں اس 2.5-3 سال میں, بہت یو ٹرن مارا ہے, بہت بڑا یو ٹرن مارا ہے, اتنا بڑا یو ٹرن مارا ہے کہ یو ٹرن کی شاید ڈکشنریوں کے اندر ڈیفینیشن ہی اس کی جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. تو یہاں پہ جو ہے ایک اور اب شاید یو ٹرن وجنے والا ہے, اور جب یہ ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اپنے سپورٹروں کو جا کے جواب کیا دینا ہے, اپنے ووٹروں کو جا کے جواب کیا دینا ہے, کیونکہ آپ کے ہی ووٹر سپورٹر جو ہے وہ ایک ایسا طبقہ بھی بن چکا ہوتا ہے جو جہانگیر ترین صاحب کو ہی برا بھلا کہہ رہا تھا, ان کی ایسی کی تیسی جہانگیر ترین نے یہ کیا تو وہ کیا. تو اب جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد انہوں نے کہنا جی ہوں رسی کتنے جانا ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمیں بھی بتا دیں, کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ جو آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی آپ سے کہا تھا کہ بہت سے ایسے منسٹرز ہیں, بہت سے ایسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں کہ وہ جہانگیر ترین کے معاملے پہ بولتے نہیں تھے. تو میں ان سے کہتا تھا جی فون پہ تو میرے ساتھ آپ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ ٹی وی کے اوپر آ کے کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے جی کل کچھ پتہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے یو ٹرن مار لیا تو پھر اسی کتنے جانا ہے. اور پھر اب غالباً وہی ہونے جا رہا ہے کہ جس طرح جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سگنل ہمیں آ گیا ہے, تو یہ ملاقات جو ہے وہ اب ہونے جا رہی ہے. تو یہ 4 بری خبریں ہیں میرے کپتان کے لیے ایک ہی دن کے اندر. ابھی دن چل رہا ہے, اللہ کرے آگے اور ان کے لیے کوئی بری خبر نہ آئے, میں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.